کیا آپ کبھی ایسے گہرے نیند میں سوئے ہیں جہاں خواب اور حقیقت کا فرق مٹ جائے، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کا اپنا وجود کسی قدیم راز سے جڑا ہے؟ یہ کہانی ہے نورین کی، ایک ایسی لڑکی جس کی خواب اسے ایک صدیوں پرانے قلعے کی طرف کھینچ رہے تھے، ایک ایسا قلعہ جہاں اس کا اپنا چہرہ ایک پراسرار لڑکی کی صورت میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج ہم جانیں گے نورین کے اس پراسرار سفر کا پہلا حصہ۔ یہ کہانی ہے ایک لڑکی نورین کی۔ نورین ایک بہت ہی خوبصورت، سمجھدار اور خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھی، اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی تھی اور فکر کا مرکز بھی۔ نورین کی ماں ہمیشہ اس بات سے ڈرتی رہتی کہ اس کی بیٹی کی خوبصورتی کہیں کسی مصیبت کو کھینچ نہ لائے۔ نورین کی زندگی عام سی ہی تھی، مگر پھر اچانک جب وہ 18 برس کی ہوئی تو اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ ہر رات سوتے ہی اسے خواب میں ایک سنسان قلعہ نظر آنے لگا، قلعہ جسے اسے آواز دے رہا ہو، جیسے ہی کوئی کہہ رہا ہو، آؤ میرے راز سے پردہ ہٹاؤ۔ ایک رات نورین نے خواب میں خود کو اس قلعے کے اندر پایا۔ وہ حیرت سے قلعے کے ٹھنڈی دیواروں، خاموش راہداریوں اور گرد آلودہ دروازوں کو دیکھتی رہی۔ اچانک اسے ایک لڑکی نظر آئی جو نیلا لباس پہنے بہت خاموشی سے اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی نورین سے ہو بہو ملتی تھی۔ نورین جسے ہی اس لڑکی کے قریب پہنچی، اس نے اچانک نورین کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ناخن نوکیلے اور لمبے تھے اور اس نے انہیں نورین کی گردن میں گھسا دیا۔ نورین کی چیخ نکل گئی، پورے قلعے میں سناٹا چھا گیا، نہ کوئی جواب نہ کوئی آواز۔ نورین کی چیخ سے اس کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں شرابور تھی، سانسیں تیز تھی۔ اس کی ماں بھاگی ہوئی آئی۔ کیا ہوا نورین؟ پھر وہی خواب۔ نورین رونے لگی۔ امی، وہی قلعہ، وہی لڑکی، آخر وہ کون ہے؟ نورین کی ماں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میری بیٹی، وہ قلعہ تمہارے نانا کی ہے، مگر وہ 20 سال سے بند ہے، وہاں جانا مناسب نہیں۔ نورین حیران رہ گئی۔ نانا کا؟ لیکن مجھے کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ ماں نے نظریں چرائیں جیسے ہی کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ نورین بس ضد ہو گئی کہ وہ قلعہ دیکھنا چاہتی ہے، مگر اس کی ماں ہچکچاتی رہی۔ کچھ دن بعد نورین کی کالج سے ایک ٹرپ جانے والا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے اجازت لی، مگر اصل ارادہ کچھ اور تھا۔ نورین کا کالج کے ٹرپ پر نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہ اپنے نانا کے گاؤں جا رہی تھی، اس قلعے کو دیکھنے جو ہر رات اس کے خوابوں میں آتا تھا۔ بس میں اس کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر نظریں جھکائے۔ جب نورین گاڑی سے اتری، وہ نوجوان بھی اتر گیا۔ نورین نے اسے مخاطب کیا، السلام علیکم، کیا آپ شاہ قلعہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ نوجوان چونک کر بولا، وہ قلعہ؟ وہاں تو کوئی نہیں جاتا، وہ تو برسوں سے بند ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نورین نے اپنا تعارف دیا اور بتایا کہ وہ قلعہ اس کے نانا کا تھا اور وہ اسے صرف دیکھنے آئی ہے۔ نوجوان، جس کا نام فراز تھا، نورین کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اکیلے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نورین نے شکریہ ادا کیا۔ فراز کے ساتھ وہ قلعے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستہ ویران، سناٹا چھایا ہوا اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ قلعہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا خوابوں میں دیکھا تھا، پرانا، خستہ حال، سنسان۔ فراز نے خوف زدہ لہجے میں کہا، نورین، برائے کرم اندر مت جائیں، جو بھی ہے بہتر ہے باہر سے دیکھ کر لوٹ جائیں۔ مگر نورین نے انکار کر دیا، میں جاؤں گی،
اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، ایک ٹھنڈی لہر جسم سے ٹکرائی۔ قلعے میں قدم رکھتے ہی نورین کو لگا جیسے وقت پیچھے پلٹ گیا ہو۔ وہ حال، وہ آئینہ، وہ تصویر، ایک فریم میں لگی ہوئی تصویر جس میں نیلا لباس پہنی ہوئی لڑکی تھی، نورین جیسی۔ نورین نے حیرت سے فراز کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں ہوں، لیکن یہ تصویر کیسے؟ فراز نے خاموشی سے کہا، شاید تم اس قلعے سے صرف منسلک نہیں ہو بلکہ اس کا حصہ ہو۔ کوئی پرانا راز تمہیں بلا رہا ہے۔ اور اسی لمحے قلعے کی فضا میں ایک سرگوشی گونجی، نورین تم واپس آ گئی ہو۔ نورین کا راز ابھی کھلنا باقی ہے۔ کیا نورین کو پتا چلے گا یہ پراسرار لڑکی کون تھی؟ کیا قلعے کا صدیوں پرانا راز کھل پائے گا؟ کیا اس کا تعلق نورین کی ماں سے ہے؟ اور کیا فراز اس کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ اگر آپ اس پراسرار کہانی میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلا حصہ مس نہ کریں۔ اور ہاں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس قلعے کا راز کیا ہے اور وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ آپ کی دلچسپ تبصروں کا ہمیں انتظار رہے گا۔ پارٹ 2 کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔